صبح کے آغاز پر آنکھ کھلتے ہی اس کی نظر اپنے کمرے کے ٹیرس پر گئی۔ وہ روز معمول کی طرح نائٹی پر اپنا گاؤن پہن کر ٹیرس پر چلی آئی۔ وہ روز صبح ٹیرس پر کھڑے ہو کر بند آنکھوں کے ساتھ گہری سانس لیے فریش ایئر کو اپنے اندر اتارنا اسے شروع سے ہی اچھا لگتا تھا۔ اسے یہ احساس بھی چھوکا نہیں گزرا کہ کوئی دوسری آنکھ اس کے گھر کے سامنے سڑک پر بہت غور سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تہنوزہ چھوٹی نائٹی پر پہنے گاؤن جس کی ڈوری کو کمر سے کسنے کی ضرورت محسوس نہ کرے کی تھی، نہ ہی اس نے شولڈر سے ذرا نیچے آتے کھلے بالوں کو باندھنے کی زحمت کی تھی۔ لاپرواہ انداز میں وہ ٹائرس پر آنکھیں باندھ کیے کھڑی تھی اور کوئی اس کے مکمل سراپے کو اپنے کیمرے کی مدد سے زوم کر کے کڑک کر اس کی تصویریں لے رہا تھا۔ کسی احساس کے تحت جیسے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو کوئی شخص ایک دم سامنے سڑک پر موجود درخت کی آڑ میں ہو گیا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر اپنے گاؤن کی ڈوریاں بند کرتے ہوئے اپنے کمرے کے سامنے اس بوڑھے درخت کو دیکھنے لگی جس کے پیچھے چھپے ہوئے شخص اس کی آنکھیں کھولنے پر ایک دم درخت کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ وہ آج بھی اس شخص کا نوٹس لیے بنا اپنے کمرے میں چلی گئی جو معلوم نہیں آج سے پہلے کتنے مقامات پر کتنی جگہوں پر اس کے ڈیروں کی تعداد میں اپنے موبائل میں تصویریں کھینتا رہا تھا۔ آج شاید قسمت اس پر کافی مہربان تھی جب بھی وہ انگلینڈ میں ریڈ کلب میں بیٹھا ہوا جوئے کی ایک کے بعد ایک بازی میں کامیاب ہو کر جیت اپنے نام کیے جا رہا تھا۔ موبائل پر آئی فائی کی کال کو وہ کافی دیر سے نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ سارے کوائنز کا مالک بن کر بلاہر ٹیبل سے اٹھا تو سامنے سے آتی مارتھا جان بوجھ کر اسے ٹکرائی۔ ہائے ہینڈسم، اگر تم چاہو تو ہم دونوں تمہاری جیت کو ایک ساتھ مل کر بھرپور طریقے سے آج رات سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ کیا حال ہے تمہارے اس بارے میں؟ مارتھا نے اسے بولتے ہوئے اپنے زپر کی زپ اچھی خاصی نیچے کر دی جس سے اس کے جسم کی خوبصورت حد و حال اور زیادہ واضح ہونے لگے۔ وہ مارتھا کے گلے کی گہرائی دیکھنے کے بعد مارتھا کو دیکھنے لگا جو اس کو آنکھ مارتی ہوئی منیحیزی سے مسکرا رہی تھی۔ میری عادتیں اور خیالات جیکی سے کافی زیادہ مختلف ہے، یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو، اور یہ بھی کہ میں اپنی جیت کو اکیلا سیلیبریٹ کرنے کا عادی ہوں۔ ہاں، اگر آج کی رات تم میری بجائے کسی اور کے ساتھ نائٹ سپینڈ کرنے کا ارادہ رکھتی ہو تو تم بے شک فائی کے ساتھ خوبصورت لمحات انجوائے کر سکتی ہو، ویسے بھی وہ آج فری ہے۔ وہ مارتھا کے قریب آ کر اس کی شرٹ کی زپ اوپر کرتا ہوا بولا جس پر مارتھا کا منہ بن گیا۔ اس سے پہلے وہ کیسینو سے باہر جانے کے لیے قدم اٹھاتا مارتھا اپنے دونوں بازو کو اس کے گلے میں حلق کرتے ہوئے بولی، میرے خیال میں تمہیں ایک بار آزمانا چاہیے۔ میں شیمپین کی بوتل جتنا نشہ رکھتی ہوں۔ مارتھا کی بات سن کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ مارتھا کی کمر پر ٹکائے۔ نشہ میں وہی پسند کرتا ہوں جو سر چڑھ کے بولے کہ چیمپئن کی بوتل میں کچھ نہیں بکارتی۔ مارتھا کی کمر پر رکھے ہوئے ہاتھوں سے وہ مارتھا کو پیچھے ہٹاتا ہوا کسینو سے باہر نکل گیا۔ عجیب مغرور آدمی ہے یہ جیکی کا دوست بھی، مارتھا اس آواز میں بڑبڑاتی ہوئی اپنے موبائل سے فائی کا نمبر ملانے لگی۔ خاموشی سے اپنا کھانا فنش کرو کیونکہ تمہیں ایک ہیلدی بیبی بننا ہے۔ 10 ماہ کی زمل کی رونے کی آواز پورے ہال میں گونجی تھی کیونکہ وہ اپنی بھوک سے زیادہ سیریلک کھا چکے تھے اور اب اور سیریلک نہیں کھانا چاہتی تھی، جبکہ 8 سالہ دریت زمل کے منہ میں زبردستی سیریلک ٹھونس رہا تھا جس کی وجہ سے زمل نے رونا شروع کر دیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ زمل کے ساتھ مارنا ہے تمہیں اس سے اتنا زیادہ سیریلکس کھلا کر؟ تابندہ زمل کی رونے کی آواز سن کر کمرے سے باہر اپنی بیٹی کا دریت کے ہاتھوں حشر کب اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے دریت سے بولی، کھانے سے کون مرتا ہے؟ آپ بھی تو روز کھانا کھاتی ہیں اور اس باؤل میں جتنا سیریلکس سے زیادہ کھانا کھاتی ہیں، آپ کو تو کچھ نہیں ہوا۔ ویسے بھی آپ زمل کے لیے پریشان مت ہوا کرے، کل ڈیڈ نے آپ سے بولا تھا زمل اب دریت کی ذمہ داری ہے۔ دریت تابندہ کو طرح کا جواب دیتا روتی ہوئی زمل کو وہاں سے لے کر چلا گیا۔ تابندہ غصے میں کھولتی ہوئی دریت کو دیکھنے لگی، وہ زمل کی زندگی میں بالکل بھی بدتمیز بچہ نہیں تھا، مگر اب تو اس کا یہ حال تھا کہ وہ بار بار پر نہ صرف تابندہ سے بدتمیزی کرتا تھا بلکہ اس کی چھوٹی سی بیٹی کو بھی اپنی جاگیر سمجھتا۔ کل اعظم نے مذاق کر دریت کے سامنے تابندہ کو بولا تھا کہ زمل دریت کی ذمہ داری ہے، وہ اس کے لیے پریشان نہ ہوا کرے، اور دریت شاید اس بات کو سچ سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ بھی دریت کے کمرے میں جا کر زمل کو لے آتی۔ تابندہ کو پورا یقین تھا اعظم نے آفس سے آ کر الٹا اسی کو سمجھانا تھا، اس لیے وہ وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں دریت کو پڑھانے کے لیے اس کا ٹیوٹر آتا تو اسے زمل کو گود میں لینا نصیب ہوتا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لینے کے بعد یونیورسٹی کے لیے نکلنے لگی۔ فٹی جینس کے ساتھ اوپر سٹائلش سے ٹاپ میں وہ روز کی طرح دلکش لگ رہی تھی، مگر اس سے پہلے اس کی ماما اس کی ڈریسنگ کو لے کر اس کو ٹوکتی کیونکہ زیب تن کیا ہوا ٹاپ کافی فٹنگ میں تھا جس کا گلا بھی کافی گہرا تھا۔ اس نے خود ہی شارپر سے اسٹالر کو گلے میں ڈال لیا۔
ان 4 سالوں میں اسے اپنی زندگی محسوس ہوئی تھی، اس پر کوئی روک نہیں تھی، وہ اپنی مرضی سے سانس لے سکتی تھی، ورنہ بچپن سے لے کر 15 سال کی عمر تک تو اس کا اس گھر میں جینا حرام ہو چکا تھا۔ نگہت ماما کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو ڈائننگ ہال میں خالی کرسی کو دیکھ کر گھر کی ملازمت سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھنے لگی، جو کہ اس کے یونیورسٹی جانے کے ٹائم پر پہلے سے ہی ناشتے کی ٹیبل پر موجود ہوتی۔ چھوٹی بی بی آپ کو نہیں معلوم، اور کل رات کو بڑے صاحب کو دل کا دورہ پڑا تھا اور رات میں ہی بیگم صاحبہ ان کو ہسپتال لے کر گئی تھی، وہ اب بھی بڑے صاحب کے پاس ہاسپٹل میں ہی موجود ہیں۔ نگہت نے اس کو جو خبر سنائی تھی وہ اس کے لیے حیران کن اور پریشان کن تھی، اور ساتھ ہی وہ اپنے کم علمی و افسوس کرنے لگی کہ کل رات مینیجر کی برتھ ڈے پارٹی سے واپس گھر آتے وقت وہ کافی لیٹ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ چوری چھپے اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا تھا تاکہ اس کی ماں اس سے کوئی جواب طلب نہ کر سکے۔ کون سے ہسپتال میں؟ وہ نگہت سے ہسپتال کا نام پوچھنے لگی، ساتھ ہی اس کو دوسرا خدشہ بلاحق ہونے لگا، اس کے پاکستان واپس آنے کا خدشہ، یعنی اپنی آزادی جانے کا خدشہ، مگر اپنے خیالات کو فی الوقت نظر انداز کرتے ہوئے وہ یونیورسٹی جانے کی بجائے ہسپتال جانے کا ارادہ کرنے لگی۔ ساتھ ہی اس نے کیب کو بھی اپنے یونیورسٹی نہ آنے کا بتایا تھا، ورنہ وہ اس کے لیے پریشان ہو جاتا۔ درید اپنے کمرے کا دروازہ لاک کرتا وارڈروم میں چھپا ہوا سگریٹ کا پیکٹ نکالنے لگا۔ آج اعظم کو اس کی اسموکنگ کی عادت کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے اپنے باپ سے کافی زیادہ ڈانٹ سننے کو ملی تھی۔ اعظم نے نہ صرف آفس سے آنے کے بعد درید کی اچھی کلاس لی تھی، بلکہ اسے کھانے کی ٹیبل پر بھی اچھی خاصی باتیں سنائی تھی، جس کی وجہ سے وہ کھانے کی ٹیبل سے بغیر کچھ کھائے اٹھ گیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود اعظم کی باتوں کا اثر لیے بغیر بنا کسی شرمندگی کے اسموکنگ کر رہا تھا۔ یہ عادت اسے اپنے کالج میں نئے دوستوں سے لگی تھی اور اس کی اس عادت کے بارے میں گھر میں سے زمل کو معلوم تھا، لیکن اسے پورا یقین تھا زمل اعظم کو اس کی اسموکنگ کرنے کے بارے میں کبھی بھی نہیں بتا سکتی، بلکہ یہ کام تابندہ کا تھا۔ آج صبح اتفاق سے تابندہ کو اس کے کمرے میں آنا ہوا تھا۔ بیڈ پر پڑا ہوا سگریٹ کا پیکٹ تابندہ کی نظر سے چھپ نہ سکا، مگر وہ سگریٹ کے پیکٹ کو دیکھ کر درید پر یہ تاثر دینے لگی کہ درید کا اسموکنگ کرنا اس کی نظر میں کوئی خاص بات نہیں۔ لیکن شام میں جب اعظم آفس سے واپس آئے تو وہ درید کے بارے میں اعظم کو بتا چکی تھی۔ بچپن میں اکثر تابندہ کی ان حرکتوں کا خمیازہ زمل کو بھگتنا پڑا، جس کے بعد درید کو بھی اپنے کیے کا افسوس ہوتا، مگر اب زمل پر تابندہ کا غصہ نکالنے کے بعد درید خود بھی اندر سے بے چین ہو جاتا۔ اسموکنگ کے دوران وہ ساری باتیں سوچ رہا تھا کہ اسے بھوک کا احساس ستانے لگا۔ اس کی نظریں گڑبڑ گئی، جہاں رات کے 12 بجے تھے وہ کچن میں جا کر کچھ کھانے کا سوچ رہا تھا، تب اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ کیا ہے؟ درید تنے ہوئے نقوش لیے اپنے سامنے کھڑی زمل سے پوچھنے لگا۔ آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں درید۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جو اس کی پشت پر موجود تھے درید کی طرف آگے بڑھاتی ہوئی بولی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ موجود تھی، جسے دیکھنے کے بعد درید اس کا معصوم چہرہ دیکھنے لگا۔ اندر آ جاؤں؟ درید زمل کے ہاتھ سے پلیٹ لیتا ہوا بولا اور کھانے کی پلیٹ اپنے سامنے ٹیبل پر رکھ کے خود صوفے پر بیٹھ کے زمل کمرے کا دروازہ بند کرتے اس کے پاس آئی تو درید نے ہمیشہ کی طرح اسے اپنے تھائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جیسے اسے ہمیشہ بچپن سے بٹھاتا آیا تھا۔ زمل بغیر ہچکچائے صوفے کے پاس آ کر درید کی گود میں بیٹھ گئی۔ تم تو شاید کل مجھ سے ناراض تھی نا، پھر کیوں لے کر آئی ہو یہ کھانا میرے لیے؟ درید زمل کو دیکھتا ہوا اسے پوچھنے لگا۔ شام میں درید اس سے خود ٹیوشن دیتا تھا، کل زمل پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہی تھی، جس کی وجہ سے درید نے اپنے پاس موجود لائٹر سے زمل کو ڈرانا چاہا۔ خوف کے زیر اثر زمل نے اپنی توجہ تو پڑھائی کی طرف کر لی تھی، مگر وہ درید سے ناراض ہو چکی تھی۔ سونے کے لیے لیٹی تھی تو خیال آیا کہ آپ نے رات کا کھانا نہیں کیا کھایا۔ پہلے تو سوچا اچھا یہ آپ ساری رات بھوکے رہے، بلا وجہ آپ نے کل میرا ہاتھ جلایا تھا، مگر پھر آپ کی بھوک کا احساس کر کے مجھے نیند نہیں ہے تو اس لیے آپ کے لیے کھانا لیے۔ زمل کی بات سے درید کے لبوں پر مسکراہٹ نیچوا۔ اس نے زمل کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں پر لگایا۔ ہاتھ جلایا نہیں تھا، لٹل گرل سے تمہاری توجہ پڑھائی کی طرف دلائی تھی، ورنہ تمہارا ٹیسٹ اتنا اچھا کیسے ہوتا؟ درید زمل کا ہاتھ پکڑ اسے بتانے لگا۔ آپ کو یاد ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کو احساس تک نہیں ہوا دید، کل آپ نے مجھے ڈرانے کی چکر میں جب لائٹر جلا کر میری کلائی کی طرف بڑھا تھا تو اس کی آنچ میری کلائی پر لگی تھی۔ زمل ناراض ہوتے ہی درید کو بتانے لگی، جس پر درید فکرمند سا ہو کر اس کی کلائی دیکھنے لگا۔ اوہو دید، یہ والا ہاتھ نہیں تھا، بابا دوسرا ہاتھ تھا۔ زمل نے اپنے دوسرے ہاتھ کی کلائی درید کے آگے بڑھاتی ہوئی بولی، جس پر درید ایک بار پھر اپنے ہونٹ اس کی کلائی پر رکھنے کے بعد اس کی شفاف کلائی پر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پھیرنے لگا۔ جب آپ پیار کرتے ہیں تو بہت پیارے لگتے ہیں، مگر جب آپ مجھ پر غصہ کرتے ہیں تو بہت برے لگتے ہیں۔ پلیز دید، مجھ سے صرف پیار کیا کرے، غصہ نہیں۔ زمل نے بولتے ہوئے اپنی
کوہنی درید کے شور پر ٹکا، جس سے اس کا چہرہ مزید درید کے چہرے سے نزدیک ہوا۔ درید غور کرتا ہوا زمل کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت 8 سال کی معصوم بچی تھی۔ بچپن میں جب پہلی بار اس نے درید کا نام پکارا تھا، تب درید کے بجائے دید اس کے منہ سے ادا ہوا تھا۔ تب سے وہ درید کو دید کہہ کر ہی پکارتی تھی، اسے بچپن سے پیاری لگتی تھی۔ تب سے جب وہ خاور اور تابندہ کے ساتھ اپنے گھر پر رہتی تھی، زمل اس کی برتھ ڈے والے دن ہی پیدا ہوئی تھی۔ درید سمن سے ضد کر کے اکثر زمل سے ملنے جایا کرتا تھا۔ پھر ایک دن اچانک زمل ہمیشہ کے لیے اس کے گھر میں آ گئی۔ درید کو یہ بات بری نہیں لگی، وہ بہت خوش ہوا تھا۔ برا اسے تب لگا تھا جب اعظم نے اسے بولا سمن کے بجائے اب تبندہ اس کی ماما ہے۔ اس بات کو اس کا ذہن بچپن سے اب تک قبول نہیں کر پایا تھا۔ دید کہاں کھو گئے؟ آپ میری بات سن بھی رہے ہیں یا نہیں؟ زمل اس کے چہرے کے آگے ہاتھ کی انگلیاں لہراتی ہوئی بولی تو درید ماضی سے واپس لوٹا ہوا زمل کو دیکھنے لگا، جو ابھی بھی اس کے بے حد قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ درید قریب سے اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش کو دیکھتا ہوا اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے بعد بھٹک اور اس کی نگاہ زمل کی گردن پر گئی۔ سلیو لیس شرٹ سے نظر آتے اس کے بازو دید کے جذبات کو بہکانے لگے۔ میں کھانا کھا لیتا ہوں زمل، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ درید زمل کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہوا اس سے بولا۔ زمل بے شک 8 سال کی بچی تھی، اتنی عقل فہم نہیں رکھتی تھی، مگر وہ بچہ نہیں تھا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، اپنے روم میں آپ سے باتیں کرنی ہے، ابھی ڈھیر ساری۔ اب وہ درید کی گود کی بجائے صوفے پر آرام سے درید کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ درید کے کندھے پر اپنا سر رکھ دی۔ درید جھٹکے سے صوفے سے اٹھا اور زمل کو بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کرتا ہوا بولا، سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں؟ جاؤ اپنے کمرے میں۔ درید نے اب کی بال سے غصے میں آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، جس پر زمل اس نے ناراضگی سے دیکھنے لگی اور چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اتنا پریشان کیوں رہی؟ مجھے امید ہے کل کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ کل اس نے کیف کو اپنے یونیورسٹی نہ آنے کی وجہ بتائی تھی، اس لیے آج کیف اسے اس کے انکار کرنے کے باوجود یونیورسٹی کے قریب کیفیٹیریا میں لے آیا تھا، اور اس وقت ٹیبل پر اس کے سامنے بیٹھا ہوا اس کے اداس چہرے کو دیکھا اسے دلاسا دے رہا تھا۔ میرے پاس پریشان ہونے کی ایک یہی وجہ نہیں ہے کیف، کل رات میں نے تمہیں کال پر اپنا حادثہ ظاہر تو کیا تھا، اگر ڈیڈ کی طبیعت کا سن کر وہ واپس آ گئے تو؟ پریشان چہرہ لیے اس کے آگے وہ کچھ بول نہیں پاتی، بس خاموش ہو کر سوالہ نظر سے کیف کا چہرہ دیکھنے لگی۔ فار گاڈ سیک، یار وہ انسان ہے، کوئی بود نہیں جو تم اس کی آمد کا سوچ کر اتنی خوفزدہ ہو رہی ہو۔ اگر وہ واپس پاکستان آ جاتا تو یہ اچھا ہی ہے، کم از کم تمہارا اس کا یہ قصہ تو ختم ہو جائے گا۔ کیف اس کے خوبصورت چہرے پر خوف کی پرچھائیاں دے کر بولا۔ وہ کیف کی یونیورسٹی فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ تمام دوستوں میں اس کے لیے اسپیشل تھی، اور یہ بات کیف ایک ماہ پہلے اس سے شیئر کر چکا تھا۔ تمہارے لیے یہ بات بولنا بہت آسان ہے کیونکہ تم ان کو جانتے نہیں ہو۔ ان کی واپسی کا مطلب ہے میرا کہیں پر بھی آنا جانا، سونا جاگنا، ہنسنا بولنا، سب کچھ ان کی مرضی پر ہوگا، یہاں تک کہ میرا سانس لینا بھی تم نہیں چاہتے کیف۔ میں ہر بات کے لیے ان کی پابند ہو جاؤں گی۔ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ بے بسی بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کے وحشت سے بڑے لہج کو محسوس کر کے کیف نے ٹیبل پر رکھے ہوئے اس کے منہ میں ہاتھ اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ ریلیکس یار، تم نے اس کے خوف کو کچھ زیادہ ہی اپنے حواسوں پر سوار کر لیا۔ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جیسا وہ کرتا ہے، میرا یقین کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ کیف اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے پورے اعتماد لہجے میں بولا۔ وہ کیف کے ہاتھ کے نیچے دبا ہوا اپنا ہاتھ رکھنے لگی۔ اگر یہ منظر اس کی زندگی کا ویلن دیکھ لیتا تو یقیناً وہ کیف کے ہاتھ کے ساتھ اس کو بھی ہاتھوں سے محروم کر ڈالتا۔ تم شاید کہہ رہی ہو 4 سال ان کی غیر موجودگی میں ان کے خوف کو اپنے حواسوں پر سوار کر چکی ہوں۔ مجھے اتنا نہیں سوچنا چاہیے، اس بار میں تم ہو تو میرے پاس۔ وہ مسکرا کر بولتی اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے لگی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر کیف میں مسکرایا۔ میں تمہارے پاس ہوں، بہت جلدی تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ کیف کی منحیزی سے کہی ہوئی بات پر وہ بے سہارا مسکرائی ہوئی اس سے بولی، تم میری ہی ہم عمر ہے، مجھے اپنے پاس بلانے کے لیے تمہیں پہلے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہ مسکرانے کے ساتھ جتاتی ہوئی کیف سے بولی۔ اس نے کیف کے ہاتھ کے نیچے دبا ہوا اپنا ہاتھ نکالا، مگر اس سے پہلے کیمرے کی آنکھ اس منظر کو اپنے پاس محفوظ کر چکی تھی جس سے وہ دونوں ہی بے خبر تھے۔ میم، میں آپ کو یاد دلا دوں کہ میں یہاں اپنے پیروں پر چل کر آیا ہوں۔ رہی بات میری تعارف کی تو میرا فیملی بیک گراؤنڈ تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے کوئی جاب ڈھونڈنے کی یا پہلے سیٹل ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیف کے لہجے میں تھوڑا غرور بھی تھا۔ کیف اس کو جتاتا ہوا بولی، جس پر اس نے مسکرا کر آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنے سر کو ہلکا سا ہم کیا۔ وہ تسلیم کر چکی تھی کیف کو اس کو پانے کے لیے کوئی مشکل درپیش نہیں آنے والی ہے۔ میرے خیال میں اب مجھے چلنا چاہیے۔ کیف ماما ہسپتال میں ڈیڈ کے پاس اکیلی ہوں گی۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر لٹکاتی
چیئر سے اٹھی تو کیف بھی اس کے ساتھ اٹھ گیا۔ فرسٹ ٹائم ہم دونوں بغیر کسی اپنے فرینڈ کے ایک ساتھ کہیں باہر آئے ہیں اور تمہیں واپس جانے کی جلدی ہے۔ نیکسٹ ٹائم میں تمہیں اپنے ساتھ ڈیٹ پر لے جانا چاہتا ہوں اور ہر بار کی طرح مجھے انکار نہیں کرو گی اور نہ ہی ہر بار کی طرح میں تمہاری کوئی بات مانوں گا۔ کیف پورا سا منہ بنا کر اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا۔ دیکھتے ہیں وہ کیف کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی بولی۔ کیف اسلام آباد کے مشہور بزنس مین کا بیٹا تھا جو کہ خاصی جذباتی طبیعت کا مالک تھا۔ یونیورسٹی میں اس کے دوسرے فرینڈ اس کے نیچر سے واقف تھے۔ 6 ماہ پہلے کیف نے اس کے آگے اپنا حال دل بیان کیا تھا مگر اس کے انکار پر کیف نے بالکل ہمت نہیں ہاری تھی۔ بلحاظ اس کے انکار کی وجہ جاننے کے بعد بھی کیف اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ تب کیف کی ثابت قدمی کو دیکھ کر وہ کیف کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ کیف کو اپنے متعلق مکمل سچائی بتا چکی تھی جس سے کیف کو خاص پر فرق نہیں پڑا۔ ایک ماہ سے وہ دونوں ایک ساتھ یہ بات ان کے گروپ میں سمرن کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ دوریت نے اپنے روم کی کھڑکی کھولی جو کہ بیک یارڈ کی طرف کھلتی تھی۔ اس کی نظریں سوئمنگ کرتی ہوئی زمل پر پڑی۔ دوریت روم کی کھڑکی کے پاس کھڑا اسموکنگ کرتا ہوا سوئمنگ کرتی ہوئی زمل کو دیکھنے لگا۔ 2 سال پہلے گھر کے بیک یارڈ پر دوریت کی کہنے پر اعظم نے پول بنوایا تھا اور چند دنوں پہلے زمل نے اپنے ڈر کو مار دیتے ہوئے سوئمنگ سیکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ تیرنے میں زیادہ مہارت نہیں رکھتی تھی تبھی گہرے پانی میں جانے کے بجائے پول کے آگے کے حصے کی طرف سوئمنگ کرتی تھی۔ اس کی نظر دوریت کے کمرے کی کھڑکی پر گئی جہاں دوریت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ زمل مسکراتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے بلانے لگی۔ وہ زمل کا پول میں پڑے لائیو گارڈ کی طرف اشارہ کرتا ہوا بیک یارڈ کی طرف جانے لگا۔ لائیو گارڈ کی طرف اشارہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ زمل احتیاط کے ساتھ سوئمنگ کر سکے مگر دوریت کے وہاں پہنچنے سے پہلے دوریت کی نظر لان میں کھڑے ہوئے ڈرائیور پر گئی جو کہ لان کی دیوار کی آڑ میں کھڑا بیک یارڈ میں جھانک رہا تھا لیکن وہ زمل کو سوئمنگ کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ دوریت کے ماتھے پر بال نمایاں ہونے لگے۔ کیا دیکھ رہے ہو دوریت؟ ڈرائیور کے پاس پہنچ کر اسے پوچھنے لگا۔ ڈرائیور نے دوریت کی آواز پر فوراً پلٹ کر اسے دیکھا کہ کچھ نہیں۔ دوریت سارے بات یوں ہی۔ وہ دوریت کے سامنے اپنی چوری پکڑے جانے پر تھوڑا شرمندہ ہو کر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ ڈرائیور کا چہرہ دیکھ کر دوریت کا مزید خون کھولنے لگا۔ جب اس نے ڈرائیور کی عمر کا لحاظ کیے بنا ڈرائیور کے منہ پر زوردار تھپڑ مار کر اس کا گریبان پکڑا۔ یوں ہی کیا جواب دو؟ ہمت کیسے تمہاری اس پر غلیظ نگاہ ڈالنے کی؟ گاڑی کے اس پورشن میں تمہارا کیا کام ہے؟ کیوں آئے تم یہاں پر؟ میں پوچھتا ہوں کب سے تم چھپ چھپ کر اس کو دیکھتے ہو؟ جواب دو۔ دوریت نے ایک کے بعد دوسرا تیسرا سوال کرتے ہوئے اس کا منہ تھپڑوں سے سجا دیا۔ ڈرائیور شرمندہ ہوتا ہوا دوریت کے قدموں میں گرا۔ اپنی نوکری جانے کے ڈر سے اس سے معافی مانگنے لگا۔ تم معافی مانگنے کے لائق نہیں ہو۔ اگر تم مجھے اس ایریے میں دوبارہ نظر آئے تو میں تمہیں اریسٹ کروا دوں گا۔ اپنا سارا حساب آج ہی کلیئر کرو اور دفع ہو جاؤ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے۔ دوریت اس کا گریبان پکڑ کر اپنے قدموں سے اٹھاتا ہوا غصے میں بولا۔ اسے گھر کے دروازے کی طرف دھکا دیتا ہوا خود بیک یارڈ کی طرف گیا۔ زمل میں نے تمہیں یہ لائیو گارڈ یوز کرنے کو بولا تھا، سمجھ نہیں آئی تمہیں میری بات؟ وہ سوئمنگ پول کے پاس آ کر اپنا بگڑا موڈ درست کرتا ہوا بولا کیونکہ اب زمل بڑی ہو رہی تھی۔ دوریت کے غصے کو سختی کو محسوس کرنے لگی تھی۔ اوکامن دید، سوئمنگ کرنے میں صرف آپ ہی چیمپئن ہی ہیں۔ میں بھی آپ کی طرح پرفیکٹ سوئمنگ کر سکتی ہوں۔ اس لائیو گارڈ کی ضرورت نہیں مجھے۔ دیکھتے جائیے بس آپ۔ زمل دوریت کو بولتی ہوئی پول میں آگے کی طرف جانے لگی۔ آگے پانی گہرا ہے۔ زمل واپس آؤ فوراً۔ اب کے بعد دوریت تھوڑا سخت لہجے میں بولا۔ یقیناً وہ دوریت سے داد وصول کرنے کے لیے اس سے گہرے پانی میں سوئمنگ کر کے دکھانا چاہتی تھی، اس لیے وہ دوریت کی وارننگ دینے کی پرواہ کیے بغیر بولی۔ مجھے بچہ سمجھنا چھوڑ دے دوریت، میں اب بچی نہیں ہوں اور گہرے پانی میں آسانی سے سوئمنگ کر سکتی ہوں۔ زمل دوریت کو جتاتی ہوئی بولی تو دوریت اس کی بات سن کر وہیں خاموشی سے کھڑا سوئمنگ کرتا ہوا دیکھنے لگا۔ یہ بات وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ وہ اب بچی نہیں تھی۔ اس کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ جسم کے خوبصورت حد و حال بھی اب نمایاں ہونے لگے تھے۔ وہ اس وقت سوئمنگ کاسٹیوم میں موجود تھی جو حد درجہ قابل اعتراض نہیں تھا مگر پھر بھی اس کے اڑیاں، بازو اور گھٹنے تک جھلکتی ہوئی سفید پنڈلیاں دیکھ کر کوئی بھی مرد اس کی طرف متوجہ ہو سکتا تھا۔ دوریت کو ایک بار پھر اس ڈرائیور پر غصہ آنے لگا جو آنکھوں میں غلاظت لیے زمل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خود بھی اس وقت زمل کو غور سے دیکھ رہا تھا مگر اس کی نظر میں غلاظت نہیں تھی۔ اگر زمل کو دیکھ کر اس کی نظروں کا زاویہ یا ذہن بہک بھی جاتا تو اپنے آپ کو بری طرح جو رکھتا۔ وہ بچپن سے اسی کی تھی، وہ ہمیشہ اسی کی ہی رہے گی۔ یہ بات وہ اپنے دل کو اچھی طرح سے سمجھا چکا تھا۔ باقی بچتا تھا اس کا باپ، زمل کی ماں اور خود زمل، تو ان تینوں سے وہ ہمیشہ ہی اپنی منواتا آیا تھا۔ تابندہ اگر کسی بھی معاملے کی آڑ میں آ جاتی بھی تو وہی ہوتا تھا جو وہ چاہتا تھا۔
زمل کی چلائی اور بار بار دریت اپنی سوچوں سے ایک دم باہر نکلا۔ زمل کو گہرے پانی میں ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے ڈوبتا ہوا دیکھا، ایک پل کے ڈر گیا، اس لیے زمل کے چینے پر بنا سوچے سمجھے دریت نے پول میں چھلانگ لگا دی۔ دریت اسے بازو میں اٹھا کے سوئمنگ پول کے باہر لے کر آئے اور پول سے باہر بنے ٹال پر زمل کو لٹا کر زور زور سے اس کے گال تھپتھپانے لگا۔ زمل آنکھیں کھولو پلیز، جلد سے آنکھیں کھولو۔ وہ دریت کو پکارنے پر بھی آنکھیں باندھ کے بے سود لیٹی تھی۔ تب دریت نے اس کی سانسوں کی رفتار چیک کی اور خود زمل کی حالت دیکھ کر اتنا گھبرا گیا تھا کہ سمجھ ہی نہیں سکا زمل کی سانسوں کی رفتار مدھم چال ہی، کیا اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ دریت اسے نقلی سانس دینے کے لیے جیسے زمل کی طرف جھکا، زمل نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی۔ دریت حیرت زدہ سا زمل کو دیکھنے لگا۔ سوری دیدی، میں نے مذاق کیا تھا آپ سے، میں نے محسوس کیا تھا آپ کی توجہ میرے اوپر نہیں ہے، پھر کچھ سوچ رہے تھے اس لیے ڈوبنے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ زمل اٹھ کر بیٹھی تھی، اس کی بات جیسے ہی مکمل ہوئی تو دریت نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ کیا سوچ کر یہ فضول قسم کا ڈرامہ کیا تمہیں احساس ہے ذرا بھی اس بےہودہ مذاق کا؟ کہاں سے بڑی ہو گئی ہو تم، بتاؤ مجھے، عقل تمہاری ابھی تک گھٹنوں میں ہے، ایڈیٹ۔ اسے زمل کے مذاق پر شدید غصہ آیا تھا کیونکہ اس کے مذاق سے دریت کی سچی میں جان نکل گئی تھی۔ دریت زمل پر غصہ نکالتا وہ وہاں سے جانے لگا۔ تھپڑ کیوں مارا آپ نے مجھے؟ دریت ہمیشہ اس کی شرارتوں پر یا کہنا نہ ماننے پر اس کو پنش کر آیا تھا، آج پہلی بار زمل پر اس کا ہاتھ اٹھا تھا، جس پر زمل پہلے تو صدمے سے دریت کو دیکھ کر اس کی باتیں سنتی تھی، پھر دریت کو جاتا ہوا دیکھ کر وہیں کھڑی تیز آواز میں چیختی ہوئی دریت سے پوچھنے لگی۔ زمل کی بات پر دریت پلٹ کر واپس زمل کے پاس آیا، غصے میں اس کی گردن دبوچتا ہوا بولا، اگلی بار اگر تم نے کوئی احمقانہ حرکت کی یا پھر اس طرح کا مذاق کیا تو تھپڑ کی بجائے تمہاری جان لے لوں گا میں۔ دل تو چاہتا ہے تمہیں واپس اٹھا کر اس پول میں پھینک دو۔ دریت نے زمل کی گردن دبوچ کر صرف بولنے پر انصار نہیں کیا بلکہ زمل کو گردن سے پکڑ اپنے بازو کی طاقت سے شاید اسے پیچھے پول میں دھکیل بھی دیتا۔ دید کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ زمل نے جلد سے اپنی گردن پر اس کے ہاتھ پرکھا وہ اپنا ہاتھ ہٹا کر دریت کی شرٹ مضبوطی سے پکڑ لیتی ہوئی بولی۔ دریت اس کی گردن کو چھوڑ کر غصے میں زمل کو دیکھنے لگا جو آنکھوں میں آنسو بھری اسی کو دیکھ رہی تھی۔ پہنو اسے۔ ریلیکسنگ چیئر پر رکھا ہوا زمل کا ہاتھ گون اٹھا کر زمل کی طرف بڑھا، جیسے زمل دریت کے ہاتھوں سے لے کر ایک بار ہی دریت کے کہنے پر خاموشی سے پہننے لگی، جس کے بعد وہ زمل کو بازو سے پکڑ کر اسے اس کے کمرے میں لایا۔ زمل خاموشی سے دریت کو وارڈروب سے ٹاول نکالتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑا ٹاول کی مدد سے زمل کے بال خشک کرنے کے بعد اس کے بالوں کو ڈرائی کر رہا تھا، اس کے بالوں میں برش کی مدد سے سلجھاتا ہوا۔ دریت زمل کو آئینے سے دیکھنے لگا، زمل خود بھی آنکھوں میں ناراضگی لیے آئینے میں سے دریت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ زمل کو اس کے بال نہیں کٹوانے دینا چاہتا تھا کیونکہ اسے زمل کے لمبے بال بے حد پسند تھے۔ زمل اکثر اپنے الجھے ہوئے بالوں کے ساتھ الجھ کر انہیں سلجھانے کے لیے تابندہ کے پاس یا پھر زیادہ تر دریت کے پاس آتی تھی۔ ایسے ناراض ہو کر دیکھنے کی ضرورت نہیں مجھے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہاری اس فضول حرکت کے بعد تمہیں مناؤں گا تو بھول جاؤ۔ زمل کی آنکھوں میں ناراضگی دیکھ کر دریت اس سے بولا کیونکہ وہ خود جانتا تھا ایسا ممکن نہیں، اور زیادہ دیر خود سے بنا بات کیے نہیں رہ سکتا تھا۔ میں فریج میں رکھی ساری اسٹرابیریز کھا جاؤں گی، رات کو سونے سے پہلے اورنج جوس بھی پیوں گی، کوئی ذرا روک کر تو دکھائے مجھے۔ کھٹی چیزیں فوراً زمل کا گلے پر اثر انداز ہوتی تھی جو وہ دریت کی نظر سے بچ کر کبھی کبھی کھا لیتی تھی۔ زمل غصے میں آنے سے دریت کو دیکھ کر دھمکی دیتی ہوئی بولی، اور زمل کی دھمکی سن کر ہیئر برش ٹیبل پر رکھتا ہوں زمل کا روح آئینے سے اپنی طرف کر چکا تھا۔ اگر تم بیمار ہو تو جانتی ہو نا، تمہارا دید تمہیں کیسے اپنے ہاتھوں سے دوائی کھلائے گا۔ دریت کی بات سن کر زمل نے روتے ہوئے دریت کے سینے پر غصے میں اپنے ہاتھ زور زور سے مارنا شروع کر دیے۔ زمل باس ہو کہ اب تم آور ہو چکے ہو، اسٹاپ اٹ یار۔ دید اس کے دونوں ہاتھوں کو قابو کرتا ہوا بولے تو زمل دوبارہ غصے میں دریت کو دیکھنے لگی۔ دریت کی نظر اس کے گال پر پڑی، اس نے زمل کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا جسے زمل نے بری طرح جھٹکا دیا۔ آپ بہت بدتمیز ہیں دید۔ زمل دریت کو دیکھتی بولی، ہاں مجھے معلوم ہے، جاؤ چینج کر کے وہ ایک بات میرے کان کھول کے سن لو، آج کے بعد تم سوئمنگ نہیں کرو گی۔ دید اس کو بولتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ یونیورسٹی سے ہاسپٹل تھی، آج اعظم کو ہسپتال میں ایڈمٹ ہوا تیسرا دن تھا۔ جبھی اچھی بات یہ تھی کہ کل کے مرنے سے آج اس کی طبیعت کافی بہتر تھی، اس لیے زمل نے تھوڑی دیر کے لیے تابندہ کو گھر بھیج دیا تھا کیونکہ تابندہ پرسوں رات سے ہاسپٹل میں موجود تھی۔ تھکن اب اس کے چہرے سے واضح ہونے لگی تھی۔ زمل چاہتی تھی تابندہ گھر جا کر تھوڑی دیر آرام کر لے، مگر تابندہ اعظم کو چھوڑ کر جانے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ زمل نے اس کو زبردستی گھر بھیجا تھا، وہ اپنی
سامنے بستر پر لیٹے وجود کو دیکھنے لگی، جس کا منہ ناک میں غذا اور دوائیوں کی نالیاں لگی ہوئی تھی، ڈرپ لگے ہوئے۔ اس کے ہاتھ پر اب سویلنگ ہو چکی تھی۔ اعظم کو سال میں لے کر زمل کو دکھ ہو رہا تھا، وہ کافی زیادہ اداس تھی۔ اس نے اپنے سگے باپ کو آج تک نہیں دیکھا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا اعظم کو ہی باپ کی صورت دیکھتی آئی تھی۔ اعظم نے ایک اچھے باپ کی طرح اس کی پرورش کی تھی، اپنی سگی اولاد اور اس میں کبھی کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔ دورید اعظم کی آواز پر زمل اپنی سوچ چکے دن سے آزاد ہو کر ہوش کی دنیا میں آئی۔ جی ڈیڈ، کیا ہوا؟ میں ہوں زمل، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں آپ کو؟ وہ اپنی سوچوں میں اعظم کے پاس بیٹھی ہوئی، اس سے اندازہ نہیں ہوا کہ کب اس نے اعظم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ زمل ایک دم اپنا ہاتھ ہٹا کر کرسی سے اٹھی ہوئی مزید اعظم کے قریب آ کر اس سے پوچھنے لگی، میں سمجھا شاید دورید واپس آ گیا ہے۔ اعظم ذرا سی آنکھیں کھول کر آہستہ آواز میں بولے تو زمل نظریں چراتے ہوئے بولی، وہ غلطی سے میں نے آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا، وہ آ جائیں گے واپس، آپ زیادہ سوچیے مت۔ زمل اس شخص کے ذکر سے بچنا چاہتی تھی، اس لیے کمرے کی موجود کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوگی۔ سچ تو یہ تھا وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ دورید اعظم کی واپسی ہو۔ کیسے نہیں سوچوں، وہ بیٹا ہے میرا، آپ کو معلوم ہے نا، آپ میں اور ڈیڈ میں میری جان بستی ہے بیٹا۔ اسے اپنی ناراضگی ختم کر دیں، آپ اسے یہاں اپنے ڈیڈ کے ہاتھ واپس بلا لیں، آپ کے ڈیڈ اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب اسے ایک بار فون کر لیں۔ اعظم کی بات سن کر وہ کچھ بول نہیں پائی، یہ کام تو وہ اپنی زندگی میں کسی صورت نہیں کر سکتی تھی۔